بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ لا عندہ درہم ولا دینارا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے اور اس کے پاس گاڑی بنگلہ نہیں ہے، وہی مفلس ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ مفلس وہ نہیں ہے، کنگال وہ نہیں ہے، اصل میں کنگال اور مفلس شخص تو وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں نیکیوں کے پہاڑ اور نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے لگیں گے، ایک شخص آئے گا، ضربنی ھذا، اس بندے نے دنیا میں رہ کر اللہ مجھے ناجائز مارا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے چھڑی ماری، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بدلہ لے کے دے۔ وہ بندہ اس کی شکایت لگائے گا، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے اس کے خلاف شکایت لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پہاڑ سے لے کے جتنا اس بندے نے مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس آنے والے کو، شکایت پیش کرنے والے کو دے دے گا۔ یہ جائے گا، ایک اور بندہ آ جائے گا، ظلمنی ھذا، اس بندے نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ ظلم کیا، میری زمین کو دبایا، میرے اوپر ظلم کیا، میرے حق کو مارا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نیکیوں کے انبار سے لے کے، نیکیوں کے پہاڑ سے لے کے اس آنے والے کو دے دیں گے۔ یہ جائے گا، ایک اور آ جائے گا، آکلی مالی ھذا، اس بندے نے دنیا میں رہ کر میرا مال کھایا، میرا مال دبایا، مجھ سے پیسے ادھار لیے تھے، بعد میں واپس نہیں کیے، میرے پیسے دبا لیے، میری زمین دبا لی، میری زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، میرے گھر پہ ناجائز قبضہ کر لیا، میرے پیسے جو ہے اس نے ہتھیا لیے، دبا لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے انبار سے لے کے، نیکیوں کے پہاڑ سے لے کے اس آنے والے کو، جس نے شکایت پیش کی ہے کہ اس نے میرا مال دبایا ہے، اس کو اس کے مطابق جتنا اس نے مال دبایا ہوگا دے دیں گے۔ یہ جائے گا، ایک اور آ جائے گا، قذفنی ھذا، اس بندے نے دنیا میں رہ کر اللہ مجھ پہ تہمت لگائی، مجھے اس گناہ کا مورد الزام ٹھہرایا جو گناہ میں نے نہیں کیا تھا، مجھے لوگوں میں بلا وجہ ذلیل کیا، مجھے لوگوں میں بلا وجہ رسوا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شکایت پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پہاڑ سے لے کے، نیکیوں کے انبار سے لے کے اس آنے والے کو دے دیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس کے نیکیوں کے انبار اور نیکیوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، شکایات پیش کر کر کے لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شکایات پیش کرنے والے لوگ کھڑے ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کے گناہ لے کے، ان لوگوں کی بغاوتیں لے کے، ان لوگوں کی حدود اللہ کو پامال کرنا لے کے، اللہ ان کی معصیتیں اور نافرمانیاں لے کے، جو شکایات پیش کرنے والے کھڑے ہیں، اللہ ان کی نافرمانیاں لے کے، یہ بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے، اس کے پلڑے میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ نیکیوں کے انبار لے کے آیا ہے، یہ نمازیں بھی لے کے آیا ہے، یہ روزے بھی لے کے آیا ہے، یہ صدقات و خیرات بھی لے کے آیا ہے، یہ حج اور عمرے بھی لے کے آیا ہے۔ اگر آج ہم زندگی میں ایک عمرہ کر لیتے ہیں، ایک حج کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، ہم سے بڑا جو ہے وہ پرہیزگار ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر جو خشیت الہی ہے وہ کسی اور کے دل میں ہے ہی نہیں، اور ہم اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ حاجی صاحب کا لقب لگوانا جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، لوگ ہمیں جو ہے نمازی صاحب کہیں، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ پہلی صف کا نمازی ہے، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ مسجد کے اندر اذانیں دیتا ہے، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، غریبوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے نیکیاں کیجئے، نمازیں پڑھیے، صدقات و خیرات کیجئے، لیکن یہ نیکیاں اگر آپ کی زبان سے آپ کا بھائی محفوظ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا بھائی محفوظ نہیں ہے، تو یہ نیکیاں اس حدیث کی روشنی میں، یہ نمازیں اور یہ روزے آپ کو اللہ کی جنت نہیں دلا سکتے اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کا بھائی محفوظ نہیں ہے، آپ کی زبان سے آپ کا بھائی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ ضروری ہے آپ کے ہاتھ سے آپ کا بھائی محفوظ رہے۔
آپ کی زبان سے، آپ کی زبان کے شر سے آپ کا بھائی محفوظ رہے۔ کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں کہ جو غلط بیانی پر مبنی ہو، جو اس پہ تہمت لگانے کا سبب بنے، یا اس بات کی، آپ کی اس بات کی وجہ سے وہ بندہ لوگوں کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بدنام ہو جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں متنبہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ کام، اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پایا جاتا ہے پھر وہ تو چغلی ہے۔ اگر وہ عیب جو تم بیان کرتے ہو لوگوں کے سامنے، اس کی پشت کے پیچھے، جب وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرتے ہو اور وہ عیب اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے پھر تم بیان کرتے ہو، اسے تو چغلی کہتے ہیں، اسی تو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن اگر تم اس کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، پھر تم اس پہ بہتہ، تم اس پہ بہتان لگاتے ہو، بہتان بازی کرتے ہو، کہ جس کی سزا جو ہے دین اسلام کے اندر بہت بڑی ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے صدقات و خیرات کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے حج عمروں کے ساتھ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے جو ہے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، تاکہ آپ کی یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا اور بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔